أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. شرح العلوم کے دروس میں سے ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا. ہماری بحث جو ہے وہ وضو کے واجبات میں چل رہی تھی. آج جو ہے ہم اس عبارت پر پہنچے ہیں. مصنف یہاں فرما رہے ہیں کہ واجبات وضو میں سے ایک واجب جری الماء ہے، پانی کا جاری کرنا. علی ما دارت علیہ الابہام والوسطی عرضا وما بین القصاص الى آخر الزکن طولا مراعیا فی ذلک مستوی الخلقہ. مصنف نے اس سے پہلے جو ہے وہ وضو کے واجبات میں سے ایک واجب جو پہلا واجب تھا وہ نیت بتایا. نیت کے بارے میں ہماری بحث جو ہے وہ تفصیلا مکمل ہو. آج فرماتے ہیں جاری الماء. دوسرا واجب جو ہے وہ پانی ڈالنا چہرے پر اور پانی کو جاری کرنا، ڈال کر جاری کرنا. یہ نہ کہ ایک جگہ پہ رکا رہے. جاری کرنے کا مطلب یہ بھائی ينتقل كل جزء من الماء عن محله. پانی کو پانی کے مقام پر جہاں وہ جزء اعلی وجہ کا جہاں ڈالا گیا ہے وہاں سے اس کو منتقل کرنا بنفس ہی، خود بخود منتقل ہو جائے، پانی خود بخود نیچے کی طرف آ جائے. یا یہ ہے کہ بمعین یا معین کے ذریعے سے خود بخود نیچے پانی ڈالا ہے اور خود بخود چہرے پورے پر جو وہ آ گیا، چہرے کو تر کر دیا ہے. تو یہ دیکھیے یا بمعین ہے. تو معین سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ جو ہے وہ پانی ڈالا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ چہرے کو ملا جائے اور پانی کو نیچے تک لایا جائے. یا بمعین سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کوئی اور ذریعے سے اس پانی کو جو ہے کوئی اور مددگار، کوئی اور ایسی چیز جو اس کی مدد کرے، معاونت کرے، پانی جو ہے وہ نیچے آ جائے. وہ پانی کہاں تک چہرے پہ ڈالنا ہے، چہرہ کتنے تک دھونا ہے، پانی کس مقدار تک جاری ہونا چاہیے اور چہرہ دھویا جائے. فرماتے ہیں کہ عرضاً ایک مقدار ہے کہ طولاً مقدار ہے. عرضاً مقدار جو ہے علی ما دارت علیہ الابہام والوسطی من البج عرضاً. فرماتے ہیں یہ ابہام انگوٹھا بکسر الحمزہ، ابہام مراد یہ انگوٹھا، اور وسطی انگلی یہ درمیان میں انگلی جو ہے اس کے درمیان عرضاً ادھر سے ادھر جتنی مقدار چہرے کی آ جائے ابہام اور وسطی کے درمیان، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کے درمیان اتنے وجہ پر چہرے کے اتنے حصے پر عرضاً پانی ڈالنا. اور طولاً کہاں تک؟ ماتے ہیں کہ ما بین القصاص الی آخر الزکن. بالوں کے سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الی آخر الزکن، ٹھوڑی کے آخر تک. یہ ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی تاریخ اس کا آخری ہے، یہاں تک جو ہے طولاً اس کو پانی کو جاری کرنا. تو ماتے ہیں یہ قصاص کا لفظ آیا تو فرماتے ہیں اس کو مثلث القاف پڑھ سکتے ہیں، قصاص قصاص قصاص. اور یہ قصاص سے مراد جیسے ہم بیان بھی کر چکے ہوا منتہا منبت شعر الراس، سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا ہے، یہاں تک سر کے بال اگتے ہیں عام طور پر. اور اس کے بعد الی آخر زکن، زکن کے پڑھنے کا بزال المعجمہ، زکن پڑھنا ہے، نقطے والی زال ہے، دال نہیں ہے. اور والکاف المفتوح، اور کاف کو مفتوح پڑھنا ہے، زکن. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ کاف مفتوح یا زاکین نہیں پڑھنا. یہ طول. فرماتے ہیں اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ اتنا چہرہ دھونا چاہیے طولاً و عرضاً، کہ عرضاً جو ہے وہ انگوٹھے اور جو ہے وہ درمیانے والی وسطی انگلی جو ہے اس کے درمیان جتنا آ جائے،
فرماتے ہیں کہ اس میں رعایت کی جائے گی اس دھونے میں مستوی الخلقہ کی فی الوجہ والیدین، چہرے اور ہاتھوں میں مستوی الخلقہ کی رعایت کی جائے گی. دیکھا جائے گا چہرہ زیادہ بڑا تو نہیں یا زیادہ چھوٹا تو نہیں. اس طرح ہاتھ جس کے ذریعے سے پانی ڈالا جا رہا ہے اور پھیرا جا رہا ہے آگے چہرے کو تر کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ہم نے آرزن کی مقدار کو جو ہے وہ معین کرنا ہے انگوٹھے اور وسطی انگلی کے درمیان. تو یہ ہاتھ کہیں بڑا تو نہیں یا زیادہ چھوٹا تو نہیں. ہاتھ بھی مستوی الخلقہ ہونا چاہیے اور چہرہ بھی مستوی الخلقہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑا چہرہ ہے تو اس میں بڑے چہرے کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ درمیانی چہرے کا حساب لگایا جائے گا. زیادہ چھوٹا چہرہ ہے تو اس میں بھی جب وہ چھوٹا چہرے کا حساب نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے تو اس کا تو جو ہے وہ تھوڑا حصہ دھو لیا جو فرماتے ہیں اس میں بھی اتنا ہی دھونا پڑے گا. تو چہرے اور یا میں جو ہے مستوی الخلقہ کا جو ہے وہ رعایت کی جائے گی تاکہ جو ہے وہ جو شرعی طور پر واجب ہے دھونا وہ اچھی طرح دھویا جا سکے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو حد بیان کی چہرے کی طولن و عرضن، اس حد میں کچھ اور چیزیں بھی داخل ہیں. یدخل فی الحد مواد التحذیف، اس میں مواد تحذیف بھی شامل ہے. وہ مواد تحذیف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مواد تحذیف وَيَ مَا بَيْنَ مُنْتَ الْأَزَارِ وَالنَّازَعَةِ، یہ نازعہ اور ازار ختم ہونے کی انتہا، جو ختم ہونے کی جگہ جو ہے ازار کی جو انتہا ہے، ازار کی انتہا اور نازعہ کے درمیان جو جگہ ہے، یہ والے مقام جو ہے اس کو مواد تحذیف کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی وضو میں داخل ہے. یہ کون سی جگہ؟ یہ فرماتے ہیں یہ دیکھو ازار کہتے ہیں اس کو، یہ جگہ آگے داڑھی آ جاتی ہے، یہ ریش ہے، لحیہ، یہ لحیہ، یہ جگہ یہ جو ہے یہ مواد تحذیف ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ ما بین الازار والنازع. نازع کیا ہے؟ یہ دو سفیدیاں ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر جو دو سفیدیاں ہوتی ہیں، بال تھوڑے سے جو ہے وہ نہیں ہوتے اور جگہ ننگی ہوتی ہے اور سفید سفید نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں نازع. ایک نازع اور دونوں کو نازعاتان. اور مطلب یہ نازع کیا ہوتا ہے؟ المتصلہ بشعر الراس، یہ سر کے بالوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ نازع، یہ جو سفیدیاں ہوتی ہیں، البیاضتان المتصلان بشعر الراس. اب یہ اس نازع سفیدی اور ازار کے درمیان جو جگہ ہے، توجہ کرو میری طرف دیکھو، یہ نازع اور یہ ازار، اس کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ بھی حد میں شامل ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں سے نیچے جو ہے وہ لحیہ ہے اس کو دھو لیا جائے، نا، یہ بھی دونوں طرف سے دھونا پڑے گا. اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح خود ازار بھی، یعنی کہ ازار منتہی ازار اور نزا کے درمیان جو خود دھونا واجب ہے، خود ازار نہیں، ازار بھی، یہ جس کو ہم یہ جگہ کہتے ہیں، یہ والی یہ ازار کہلاتی ہے، یہ بھی شامل ہے. والعارض، عارض بھی وضو کی حد میں شامل ہے. عارض پتہ کیا ہے؟ عارض ہے یہ جو داڑھی ہے، یہ جو حد ہے داڑھی کی کہ آپ نے آخر ذقن تک دھونا ہے، تو یہ جو سائڈوں میں جگہ ہے اس کے تھوڑا سا نیچے تک یہ جگہ، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا ہے تو آپ کے انگوٹھا اور وسطی کے درمیان جو جگہ آئی ہے وہی دھوئیں، اور اس کے بعد جو بچ گئی ہے انگوٹھے سے اور وسطی کی ادھر ادھر وہ نہ دھوئیں. فرماتی ہے یہ جو بچی ہے یہ ازار ہے، یہ عارض ہے. ازار یہ عارض ہے، ازار تو یہ تھا، یہ جو آگے ہے حصہ یہ عارض کہلاتا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی وضو کے حد میں شامل ہے، اس کو بھی ترک کرنا واجب ہے. خود نازعاتان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نازعاتان تحریک کے ساتھ پڑھنا ہے، نزعاتان نہیں پڑھنا، نازعاتان. یہ کیا ہے؟ وَهُمَ الْبِيَاضَانِ الْمُقْتَنِفَانِ لِلنَّاسِيَةِ، یہ دو سفیدیاں ہوتی ہیں جو مختنفان یعنی متصلہ، مختنفان سے مراد متصلہ، جو متصل ہیں للناسیہ، ناسیہ پیشانی کے ساتھ، یہ دو سفیدیاں جو پیشانی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
یہ شامل نہیں ہے. لن نازعتان شامل نہیں وضو کی حد میں. نازعتان کے درمیان اور اظہار کے درمیان خود اظہار اور عارض یہ جو ہے وہ ہاتھ میں. اس کے بعد فرماتے ہیں چہرے پر پانی ڈالا. چہرے پر جو داڑھی ہے، داڑھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک داڑھی کے بال جو ہے کثیف ہے، ایک کے خفیف ہے. کثیف گھری دوڑ، ٹھیک ہے، چمڑا نظر نہیں آتا، اور ایک خفیف ہے، یہاں اندر سے جو ہے وہ جگہ جگہ سے چمڑا نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تخلیل و خفیف الشعر، مصنف الرحمہ فرماتے ہیں کہ خفیف شعر جو ہوگی، یعنی چہرے پر ایسی داڑھی ہے جس کے بال خفیف ہیں، اس کی تخلیل بھی واجب ہے. تخلیل خلا، یہ ایسے ایسے کر کے پانی نیچے اس تک جو چمڑا ہے نظر آ رہا ہے اس تک پہنچانا. خفیف شعر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیا ہے خفیف شعر؟ فرماتے ہیں خفیف شعر وہ ما تر البشر من خلاله فی مجلس التخاطب. مجلس تخاطب میں آمنے سامنے دو بندے ہیں، تو آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے والے آمنے سامنے جو مخاطب ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جو دیکھ رہے ہیں تو ان کی داڑھی خفیف شعر والی وہ ہوگی کہ یہ دیکھنے والا دوسرے شخص کی داڑھی کو جو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا دیکھے؟ فرماتے ہیں کہ بالوں کے اندر سے چمڑا نظر آ رہا ہو. وَهُوَ مَا تُرَى خفیف شعر یہ ہے، وَهُوَ مَا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بال ہیں، ترل بشرا چمڑا نظر آتا ہو، من خلالے، خلالے کی ضمیر شعر کی طرف لوٹ رہی، بالوں کے بیچ میں سے، بالوں کے درمیان میں سے، مجلس تخاطب میں، اس کو کہتے ہیں خفیف شعر. یہ دون الکثیف، کہتے ہیں خفیف شعر میں یہ ضروری ہے تخلیل، کثیف میں نہیں. کثیف ہوا وہ خلاف ہو، فرماتے ہیں یہ خلاف، یہ خفیف کے خلاف. یہ اس میں جہاں کثیف ہوتی ہے داڑھی، وہاں پر مجلس تخاطب میں جو ہے یہ بالوں کے اندر سے جو ہے وہ چمڑا نظر نہیں آتا، وہ جو ہے کثیف بال ہوتے ہیں. تو بتائیے یہ تخلیل سے مراد کیا ہے؟ تخلیل کرنا، یہ بھی تو پتہ چلے تخلیل کیا ہے. مت تخلیل سے مراد یہاں پر یہ ہے ادخال المخلال، بالوں کے اندر پانی داخل کرنا. کس لیے؟ لغسل البشرہ، تاکہ اس چمڑے کو دھویا جائے، المستورہ بے، جو بالوں کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ چمڑا دھویا جائے. یہ ہے خلال، سمجھ آ رہی؟ جو بالوں کے نیچے چھپا ہوا اس کو اس تک پانی پہنچانا، اس کو دھونے کے لیے پانی اندر نیچے داخل کرنا، یہ ہے خلال. رہی بات سمجھتے جو بالوں کے بیچ میں ظاہر نظر آتا ہے چمڑا، امت ظاہرہ، فرماتے ہیں کہ فلا بد من غسلها، اس کی تو تخلیل کی بات ہی نہیں ہے، اس کا تو دھونا واجب ہے، وہاں تخلیل نہیں ہے، وہاں تو خود پانی پہنچانا، خود پہنچنا ضروری ہے، واجب ہے اس کا دھونا. تخلیل نیچے بالوں کے چھپا ہوا چمڑا جو ہے اس تک پانی پہنچانا، یہ مراد ہے تخلیل کی. فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح بالوں کے نیچے چھپا ہوا چمڑے تک پانی پہنچانا تاکہ وہ جگہ دھل جائے جو بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اس کو تخلیل کہتے ہیں. ظاہرہ کو تو دھونا ہی واجب ہے. فرماتے ہیں جس طرح بالوں کے نیچے چھپے ہوئے چمڑے کو دھونا واجب، تخلیل کرنا ضروری، کماؤ جیسے کہ یجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورہ من باب المقدمہ. فرماتے ہیں یہ جو چھپا ہوا چمڑا ہے نا، اس کی تخلیل کرنا واجب. فرماتے ہیں یہ جو چھپے ہوئے چمڑے کی تخلیل واجب ہے، یعنی اس تک پانی پہنچانا واجب تاکہ اس کو دھو لیا جائے. اس میں سے کچھ اور حصہ جو مستورہ ہے نا، اس سے بڑھ کر تھوڑا سا اور حصہ بالوں کے نیچے مستورے چمڑے کو دھویا جائے اسباب مقدمہ. صرف اتنا ہی نہ کہ اس کی تخلیل واجب ہے بس وہاں تک پانی پہنچایا جائے، نہیں، بلکہ اسباب مقدمہ کچھ اور آگے بالوں تک بھی پانی پہنچایا جائے نیچے تک، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے جہاں تک دھونا تھا وہ یقینی طور پر اس چمڑے کو بالوں کے نیچے جو وہ دھو لیا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کمولیہ جو غسل جزء آخر
مما جاورا من المستورا، جو مستورا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا جو چمڑا ہے اور وہ بھی چھپا ہوا ہے، اس کو دھونا بھی واجب ہے البوب مخاطب۔ ہو یہ تو تخلیل تھی مصنف کے نزدیک واجب خفیف شارع کا کیا فتویٰ ہے؟ شارع تخلیل کے قائل ہے، یعنی فرماتے ہیں بل اقوا، یہ شارع کا فتویٰ، بل اقوا عدم وجوب تخلیل شعر مطلق، کہتے ہیں کہ شعر کی تخلیل واجب نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ اقوا یہاں آ گیا، یہ مصنف اقوا کہیں ہم یا شارع کا فتویٰ، یہاں شارع کہیں اقوا کبھی شارع کا فتویٰ ہوتا ہے، اور جہاں مصنف کا کسی جگہ پہ اقوا یا کبھی کہیں تو وہ ان کا فتویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ شارع فرمانے اقوا عدم و تخلیل شعر مطلق، چاہے بال کثیف ہوں چاہے بال جو ہے خفیف ہوں داڑھی کے، وہاں تخلیل جو ہے وہ مطلقاً واجب نہیں ہے۔ فرماتے دلیل کیا ہے کہ واجب نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے مصنف نے یہاں تخلیل کا ذکر کیا، خفیف شعر کی تخلیل کی جائے، ورنہ مصنف فی ذکر و دروس، مصنف جو ذکر اور دروس میں تخلیل کے قائل نہیں، وجوب تخلیل کو نہیں مانتے، تو ہم نے بھی موافقت کرتے ہوئے یہ اقوا کہتے ہیں وفاق للمصنف فی ذکر و دروس۔ یہ تو لما میں مصنف نے جو ہے تخلیل الشعر کا ذکر کیا، ذکر اور دروس میں مصنف اس کا قائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صرف مصنف ہی نہیں، مصنف کی موافقت نہیں ہم کر رہے اس میں کہ عدم وجوب تخلیل الشعر، بلکہ للمعظم، معظم سے مراد بزرگ علماء بھی اس کے قائل ہیں کہ تخلیل مطلقاً واجب نہیں ہے۔ داڑھی پہ پانی ڈالو، جہاں تک داڑھی جو بھیگ جائے، ہاتھ کے ساتھ پانی نیچے تک لے آؤ، نیچے بالوں کے پانی پہنچانا، خلال ایسے ایسے کر کے تاکہ پانی نیچے چلا جائے، یہ ہے تخلیل، ایسے کرنا یہ واجب نہیں، معظم بھی اس بات کے قائل ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ شارع فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اقوا کہا ہے، وَيَسْتَفِي بِذَلِكَ شَعْرُ اللَّحْيِ لِحْيَتِ وَالشَّارِبِ وَالْخَدِّ وَالْأَظَافِرِ وَالْحَاجِبِ وَالْأَنْفَقِ وَالْحُدُوبِ۔ فرماتے ہیں یہ جو چہرہ دھونا ہے تو چہرے دھونے میں جو ہے وہ بال ہوتے ہیں چہرے پر، تو کن کن چیزوں کے بال شامل ہیں ان کو بھی دھویا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو شامل ہے اس میں کہ اگر تخلیل واجب ہے تو پھر ان کی بھی تخلیل واجب ہوگی، اگر تخلیل واجب نہیں ہے تو ان بالوں کی بھی تخلیل واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے بال ہیں؟ شعر اللحیہ، داڑھی کے بال، والشارب، مونچھوں کے بال، والخد، رخسار کے بال، والآزار، آزار کے بال، یہ چہرے کی صورت کے دونوں طرف یہ جگہ ادار ہم پہلے بھی بیان کرتے ہیں، والحاجب، ابرو کے بال، والانفقات، ٹھیک ہے، انفقہ کے بال، یہ نچلے ہونٹ کے بال، یہ والے بال، یہ جو یہ انفا کے بال، والحدوب، پلکوں کے بال، جو آنکھ کی پلک، یہ بال، یہ بھی تو اگر تخلیل کے وجوب کے قائل ہو جائیں گے تو تخلیل ان کی بھی، یہ سارے بال جتنے اعضاء کے بیان ہوئے ہیں یہ اس میں سب کے سب برابر ہیں، اگر تخلیل واجب تو واجب، اگر واجب نہیں ہے تو ان سب کی واجب نہیں ہوگی۔ ثم غسل ید الیمنی من المرفق، مطلب یہ اب وضو کے واجبات میں سے جو ہے وہ تیسرا واجب، پہلے نیت، پھر چہرے کا دھونا، اس کے بعد جو ہے وہ دائیں بازو کا دھونا۔ فرماتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا؟ ثم غسل الید الیمنی، دائیں ہاتھ کو دھونا، کہاں سے کہاں تک؟ حد بیان کر رہے ہیں، من المرفق، مرفق سے لے کر، ٹھیک ہے، جو ہے وہ کہاں تک؟ الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے سرے تک، مرفق سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، آخر تک۔ مرفق فرماتے ہیں پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں شارح الرحمہ وضاحت کرتے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں مرفق بکسر المیم پڑھنا ہے وفتح الفا، مرفق کہتے ہیں اس کا عکس بھی کہتے ہیں، یعنی مرفق، میم کا فتح اور فا کا کسرہ، مرفق بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفق بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جو ہے۔ یہ مرفق ہے کیا؟ وہ مجمع اعظم الذراع والعضد لا نفس المفصل، فرماتے ہیں کہ یہ عضد، یہ بازو،
ٹھیک ہو گیا. اور ذرا، یہ ذرا ہے یہاں تک، اور یہ بازو. بتائیے یہ عضد اور ذرا کی جو دو ہڈیاں ہیں، ان دونوں ہڈیوں کا مجمع، اکٹھے ہونے کا مقام جو ہے، جہاں تک یہ دونوں اکٹھی ہیں وہ ہے مرفق. تو اس مرفق سے لے کر اطراف اصابع تک لا نفس المفصل، نفس مفصل نہیں ہے، توجہ کرنا، مفصل اور مجمع کی وضاحت میں کرتا چلوں. یہ ہے ذرا، یہ عضد، ان دونوں کی ہڈیاں جو ہیں آپس میں متصل ہو رہی ہیں. مفصل جدا ہونے کا مقام کدھر ہے؟ ذرا کی طرف، ادھر. اور جو مجمع ہے، اگر مجمع کو دیکھیں تو یہ دونوں ہڈیاں جو ہیں یہاں تک آ کر دونوں اکٹھی رہتی ہیں. یہ کونی جو ہے اس تک دھونا واجب ہے. یہاں تک جو ہے یہ مجمع ہے دونوں ہڈیوں کی، ذرا کا، دونوں ہڈیوں کا، یعنی ذرا کا اور عضد کا. عضد بھی یعنی بازو اور ذرا، ان دونوں ہڈیوں کا مجمع اس کونی تک ہے. اور اگر مفصل دیکھا جائے تو مفصل کونی سے پیچھے ہے، ذرا کی طرف. مطلب اس لیے کہ لو نفس المفصل، نفس مفصل نہیں، مفصل یعنی جدا ہونے کی جگہ، ہڈیوں کے جدا ہونے کی جگہ، وہ مراد نہیں ہے، مجمع ہے. تو جب دونوں کا مجمع لیں گے تو یہ کونی ہے، کونی تک، کونی سے لے کر اطراف اصابع تک، یہ مراد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں پھر یہ دایاں بازو دھو لی جائے گا، اور دائیں کے بعد ثم غسل الیسر کذالک، پھر اسی طرح جو بایاں بازو یہ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے، یعنی کہاں سے لے کر کہاں تک، یہ بھی من المرفق الی اطراف الاصابع، اس میں بھی اسی طرح. اور یہ دونوں بازو دھونے کونی سے لے کر انگلیوں کے اطراف تک. فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ غسل مشتملت علیہ الحدود من اللحم زائد وشعر وید واصبع دون ما خرج. فرماتے ہیں یہ جو حد ہم نے بیان کی ہے کونی سے لے کر، مرفق سے لے کر اطراف اصابع تک، اس حد کے اندر جو چیز بھی موجود ہوگی اس کا دھونا بھی واجب. وہ کیا ہے؟ من لحم زائد، ایک زائد گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹکا ہوا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا لوگوں کے بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ گوشت کا لوتھڑا، وہ بھی دھونا واجب. وشعر، بال ہیں، بالوں کا دھونا بھی واجب، صرف چمڑا نہیں دھونا. ویدین، سمجھے، ہاتھ بھی دھونا واجب ہے. اور واصبعین، انگلی، ٹھیک ہے، انگلی بھی دھونا واجب. دون ما خرج، لیکن اس حد سے جو خارج ہے، یعنی اوپر، یہاں پر حد یہاں تک ہے، مرفق جو حد ہے اس سے اوپر عضد میں بازو کی جگہ پہ کوئی اور چیز ہے، اس کا دھونا واجب نہیں. وَإِنْ كَانَ يَدًا، اگرچہ ایک اور ہاتھ یہاں لگا ہوا ہے بازو کے اوپر، تیسرا ہاتھ، دو ہاتھ پورے ہیں اور ایک ہاتھ یہاں ایک چھوٹا، فرماتے اس کا دھونا واجب نہیں. ایک صورت میں دھونا اس کا واجب، یہ جو زائد ہاتھ ہے، حد سے خارج ہے، وہ کب؟ یہ بھی اتنا ہے، یہ بھی اتنا ہے، اور دونوں کا اشتباہ ہو رہا ہے. دونوں میں اشتباہ، اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، اصل ہاتھ کون سا ہے. ایک ہوتی ہے یہ صحیح پورا ہاتھ ہے، اور یہاں ایک چھوٹا سا ہاتھ نظر آتا ہے ہر ایک کو کہ یہ اصلی نہیں ہے جو چھوٹا سا، اس کی بھی 5 انگلیاں اگرچہ، لیکن ہے یہ چھوٹا، وہ بڑا ہے، وہ عام حالت میں. لیکن ایک وقت دونوں برابر ہیں. اب یہاں کیا ہے، اشتباہ مشتبہ ہو رہا ہے، یہ اس کے ساتھ، اصلی کے ساتھ. جب اصلی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے یہ والا جو حد سے باہر ہاتھ ہے، تو فرماتے اس صورت میں پھر دونوں کا دھونا واجب. پھر جو حد سے باہر ہوگا اس کو بھی دھویا جائے گا، اور جو حد میں ہے اس کو بھی دھویا جائے گا. یہ کیوں دھویا جائے گا؟ باب مقدمہ، فتغسلون معا من باب المقدمہ، ازواج مقدمہ کو مطلب کہ دونوں کو پھر دھویا جائے گا، اور دونوں کو دھونا واجب ہے. آج بابرکت دن ہے، اس لیے اس بابرکت دن میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جمعہ کی انشاءاللہ تیاری کریں.
وجاری الموئے فرماتے ہیں کہ وضو کے واجبات میں سے دوسرا واجب پانی کا جاری کرنا. ينتقل كل جزء من الماء عن محله. یہ جاری الپانی کا معنی یہ ہے کہ منتقل کیا جائے گا پانی کے ہر جز کو ان محلے پانی کی جگہ سے جہاں پانی ڈالا ہے الی غیر اس کے محل کے غیر کی طرف جہاں ڈالا ہے اس سے آگے. یہ غیر ہی کی ضمیر غیر محل کی طرف لوٹ رہی ہے. بے نفس سے ہی خود بخود پانی جاری ہو جائے او بے معین یا کسی مددگار کے ذریعے سے. علامہ دارت علیہ ابہام یہ کتنی جگہ پر پانی جاری کرنا اتنی جگہ پر کہ جس کو گھیرے ہوئے ہو انگوٹھا بکسر الحمزہ پڑھنے ابہام نہیں ابہام. والوسطی اور درمیان والی انگلی جس کو گھیرے ہو من الباج چہرے میں سے جتنی جگہ پر یہ دونوں آ جائیں. آرازان عرض کے اعتبار سے وما بین القصاص سے مثلث القاف پڑھنا اس کو پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ کیا ہے قصاص وہ منتہا منبت وہ منتہا منبت شعر الراس الی آخر الذقن. یہ انتہا ہے سر کے بالوں کے اگنے کی الی آخر الذقن آخر الذقن تک. بالذال المعجمہ پڑھنا اس کو والکاف المفتوحہ منہ اور اس کی جو ہے وہ کاف جو ہے وہ کاف کو مفتوحہ پڑھنا ہے. طولن یہ طول کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مروین فی ذالک درحال کی رعایت کرتے ہوئے فی ذالک اس دھونے میں مستوی الخلقہ کی فی الوجہ والیدین چہرے میں اور ہاتھوں میں. ویدخل فی الحد مواد التحذیف فرماتے ہیں چہرے کی جو حد بیان کی اس حد میں مواد تحذیف بھی داخل ہے. یہ مواد تحذیف کیا ہے فرماتے ویما بین منتهى الاعضاء یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جو اعضاء کے انتہا کے درمیان و نازعہ اور نازعہ کے درمیان ہے. وہ نازعہ کے المتصل بشعر الراس جو کہ سر کے بالوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. والاعضاء خود اعضاء بھی شامل والعارض اور عارض بھی یہ جگہ یہ بھی شامل. نیچے نہیں یہ اوپر کیونکہ انگوٹھا اور انگلی نہیں آتی وہاں تک. یہاں تک اگر پھیرا جائے تو یہ باہر رہ جاتی ہے جگہ. یہ ٹھیک ہے نا یہ اوپر یہ باہر یہ جگہ آ جاتی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے انگوٹھے اور انگلی کو تو وہ تو جہاں تک آتی ہے وہ تو ہے ہی ہے. عارض باہر جو جگہ ہے سامنے چہرے پہ یہ بھی شامل ہے. اس کو عارض نیچے یہ عارض نہیں. ٹھیک ہے یہ تو چہرے سے خارج. جی والعارض عارض لنازعتان نازعتان خود شامل نہیں ہے. بالتحریک پڑھنا ہے نازعتان پڑھنا ہے نزعتان نہیں پڑھنا. وہما یہ نازعتان کیا ہے نازعتان وہما البیاضان یہ دو سفیدیاں المختنفون للناسیہ جو کہ ملی ہوئی ہیں متصل ہیں پیشانی کے ساتھ. و تقلیل و خفیف الشعر اور فرماتے ہیں کہ واجب ہے خفیف شعر کی تقلیل کرنا. خفیف شعر کیا ہے ہوا کی ضمیر خفیف شعر کی طرف لوٹے. وما یہ وہ بالن ترل بشرا من خلالہ کہ چمڑا دیکھا جا سکتا ہے من خلالہ اس شعر کے درمیان بالوں کے درمیان میں سے فی مجلس تخاطب میں مخاطب جب ہوں آمنے سامنے جب ہوں دو بندے دونوں. کثیف میں یہ واجب نہیں ہے. کثیف کیا ہوتے وہ خلاف ہو یہ خلاف خفیف ہے. والمراد بتخلیل ہی اور فرماتے ہیں خفیف شعر کی تخلیل سے مراد یہ تخلیل کی ضمیر خفیف شعر ہے. فرماتے ہیں کہ خفیف شعر کی تخلیل سے مراد ادخال الماء خلالہ پانی کو داخل کرنا خلالہ وہ جو خفیف شعر ان کے نیچے لغسل البشرۃ چہرے کو دھونے کے لیے چمڑے کو دھونے کے لیے المستورہ بے وہ چمڑا جو کہ بالوں کے ذریعے سے چھپا ہوا ہے. اما دائرہ رہی بات جو چمڑا ظاہر ہے خلالہ بالوں کے داڑھی کے بالوں کے درمیان فلا بد من غسلھا اس کا دھونا تو واجب ہے اس میں تو شک ہی نہیں. کما یجب غسل جزء آخر جیسے کہ واجب ہے ایک دوسرے جز کا بھی دھونا مما اس میں سے کہ جاورہا جو فرماتے ہیں کہ ظاہرہ کے ساتھ ملا ہوا ہے من المستورہ مستورہ میں سے
یہ جاورہ کی ضمیر جو ہے یہ ظاہرہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ظاہرہ کے ساتھ مستورہ میں سے چھپے ہوئے بال جو وہ بالوں کے نیچے جو چھپا ہوا چمڑا ہے اس کا دھونا بھی ایک جزء آخر کا واجب ہے. کس لیے؟ من باب المقدمہ، از باب مقدمہ. بل اقوى عدم وجوب تقدیر الشعر مطلقا. حکمت شارح الحرم فرماتے ہیں کہ اقوى یہ ہے میرے نزدیک کہ واجب نہیں ہے تقلیل الشعر مطلقاً، چاہے کثیف ہوں یا خفیف ہوں، بفوق المصنف، مصنف کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے، کیونکہ مصنف اسی کا قائل ہے کہ ذکر و دروس، ذکر میں اور دروس وللمعظم، اور اس طرح بزرگ علماء ہمارے جو ہیں بڑے فقہا وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ تخلیل جو ہے وہ مطلقاً واجب نہیں. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ، اور اس تخلیل میں مساوی ہے شعر اللحیہ، داڑھی کے بال، والشارب، مونچھوں کے بال، والخد، رخسار کے بال، والعذار، صورت کے طرفین کے بال، والحاجب، ابرو کے بال، والانفقہ، اور فرماتے ہیں کہ نیچے والے ہونٹ کے بال، والحدوب، پلکوں کے بال. ثم غسل الید الیمنى من المرفق، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگلا واجب یہ ہے کہ دھویا جائے گا دایاں بازو مرفق کونی سے، بکسر المیم و فتح الفا پڑھنا ہے، اور بالعکس یا اس کا عکس پڑھ لیا جائے. وہ یہ مرفق ہے کہ وہ مجمع عظم الذراع والعضد، یہ فرماتے ہیں ذرا اور عضد کی دو ہڈیاں جو ان کا مجمع ہے. لو نفس المفصل، نفس مفصل نہیں ہے. کہاں تک دھویا جائے گا؟ الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے سروں تک. ثم غسل الیسری کذالک، پھر فرماتے ہیں بایاں بازو دھویا جائے گا اسی طرح جو کہ حد بیان ہو چکی ہے، یعنی مرفق سے لے کر اطراف اصابع تک. کذالک کا مطلب یہ وغسل ما، اور اس طرح دھونا واجب ہے ما کہ اشتملت علیہ الحدود، کہ جو حدود میں پایا جاتا ہے، جس پر حدود مشتمل ہے، یعنی حدود جس کو شامل ہے اس کو بھی دھویا جائے گا. وہ کیا ہیں وہ چیزیں جس کو حدود شامل ہے؟ من لحم زائدن، ایک زائد گوشت، و شعر، بال ہیں، و یدن، ہاتھ ہے، و اسبن، انگلی ہے، دون ما خرج ہے، سوائے اس کے کہ جو حد سے خارج ہے. و ان کان یدن، اگرچہ حد سے خارج ہاتھ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی دھونا واجب نہیں ہے. الا ان تشتبه الاصلیہ، مگر یہ کہ یہ ہاتھ جو خارج ہے حد سے یہ اصلی ہاتھ کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو فتغسلان معا من باب المقدمہ، تو اس وقت دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اس کو بھی جو حد میں ہے اور اس کو بھی جو حد سے خارج ہے، اور یہ دونوں کو دھونا از باب مقدمہ، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے جو اصلی ہاتھ ہے اس کو دھو لیا. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ایک چھوڑ دیا جائے تو بعد میں شک ہو یا یقین حاصل نہ ہو کہ پتہ نہیں کہیں میں نے وہ تو نہیں چھوڑ دیا جو کہ اصلی ہاتھ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.